السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے درود پاک کے فائدے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اذان کے بعد کی مسنون دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس درود پڑھنے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور فرحت ملتی ہے۔ تنگ دستوں کے لیے درود کا پڑھنا صدقہ اور خیرات کے قائم مقام ہے۔ ضرورتوں کی تکمیل کا سبب ہے۔ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ درود کا پڑھنا تزکیہ اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والے کو موت سے پہلے جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے نجات دلاتا ہے۔ درود شریف کا پڑھنا قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے نجات دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والا جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے۔ بھولی ہوئی چیز یا بات کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے درود شریف، مجلس کی پاکیزگی کا سبب ہے اور درود پڑھنے والا قیامت کے دن حسرت و یاس کی کیفیت سے دوچار نہیں ہوگا۔ فقر و محتاجی سے نجات کا سبب ہے۔ درود پڑھنے والے کا نام بااخلاقی فہرست سے نکل جاتا ہے۔ درود مومن کو جنت کے راستے پر لگاتا ہے اور اس کی تارک یعنی اس درود شریف کو نہ پڑھنے والا جنت کے انتخاب میں چوک جاتا ہے، یعنی اس سے جنت کا راستہ گم ہو جاتا ہے جو درود شریف نہیں پڑھتا۔ جس کلام کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہو وہی مکمل ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر کلام ابتر اور ادھورا ہوتا ہے۔ درود پلصراط پر مومن کے لیے روشنی فراہم کرنے کا کام دے گا، جس کی وجہ سے اس کے لیے اسے عبور کرنا آسان ہو جائے گا۔ درود پڑھنے کی وجہ سے مومن بدخلق و درجتی طبع کی حدود سے نکل جاتا ہے۔ درود کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے سائے رحمت میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلوات کی دعا کرتا ہے اور بعض حضرات کے بقول لفظ صلوات رحمت ہی کے معنی میں
مشتمل ہیں۔ اگر بالفرض ایسا نہیں بھی ہے تو صحیح قول کے مطابق رحمت کے لوازمات میں سے ضرور ہے، لہٰذا درود کی وجہ سے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت واجب ہو جاتی ہے۔ درود جس طرح محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافے کا سبب ہے، اسی طرح درود پڑھنے والا اپنے اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ درود ہدایت کا سبب اور دلوں کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنے کی وجہ سے آپ کی محبت بندے کے دل میں جاگزین ہو گئی۔ درود پلصراط کو عبور کرتے وقت مومن کو ثابت قدم رکھنے کا ذریعہ ہے تاکہ کامیابی کے ساتھ وہ اسے عبور کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا امت محمدیہ پر آپ کے بے پایہ احسانات کے سبب عائد ہونے والے حقوق کی ایک معمولی جز کی ادائیگی کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے، اس لیے کہ اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حقوق و احسانات کا احاطہ نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی کوئی مومن ان سب کی ادائیگی کی قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ وہ اپنے بندے کی طرف سے اس کے حق کے ایک جز کی ادائیگی اور تشکر اور امتنان کے اس ادنیٰ مظاہرے کو بھی شرف قبول بخشتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر بھی شامل ہے، اور اس بات کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت بالخصوص امت محمدیہ کے لیے اپنے آخری رسول کو مبعوث کر کے جو انعام اور اکرام کیا، اس کی حقیقت سے درود پڑھنے والا آگاہ ہے۔ اسی طرح درود کے ذریعے رب کائنات اور اس کے آخری رسول کا بابرکت ذکر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آخری نبی کو ان کے شایان نشان مقام اور مرتبہ اور انعام و اکرام سے نوازے۔ اس لیے درود کے ذریعے بندے کو رب کائنات اور اس کے اسماء اور صفات کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، اور یہ حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اس نے درود پڑھنے کی توفیق عطا کر کے اپنی خوشنودی کے راستے کی طرف رہنمائی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی حیثیت دعا ہے، اور بندے کی دعا اپنے رب سے دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو بندہ اپنے رب کے حضور اپنی حاجتوں کی تکمیل اور شب و روز میں لاحق ہونے والے غم و آلام کو دور کرنے کے لیے دست سوال دراز کرتا ہے، تو یہ دعا بھی ہے اور سوال بھی، اور یہ بندے کا اپنی ضرورتوں اور اپنے مقصود مطلوب کو ترجیح دیتا ہے، یعنی درود شریف پڑھنا دعا بھی ہے اور سوال بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق ادا کرنے، آپ کی اطاعت کرنے اور آپ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت ہمیں آپ کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں اور 10 درجات بلند۔ اس قرآنی آیت کے علاوہ متعدد احادیث بھی سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع 10 درجات۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ ترجمہ،
اللہ وہ ذات ہے جو تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں، اور اللہ مومنوں کے لیے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 نعمتیں نازل کرتا ہے۔ ایک اور حدیث کا ترجمہ ہے، سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے، آپ کے چہرہ مبارک پر مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ فرمایا، میرے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کا رب کہتا ہے، کیا یہ چیز آپ کو راضی کرنے کے لیے کافی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اس پر 10 رحمتیں بھیجوں گا، اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام کہے اسے 10 مرتبہ سلام کہوں گا۔ فرشتوں کی دعا لینے والا خوش نصیب۔ حدیث کا ترجمہ ہے، آپ کی امت میں سے جس نے آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کرے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کرے گا اور اس کے 10 درجات بلند کرے گا، اور جس طرح وہ درود پڑھے گا ویسے ہی اللہ کی طرف سے جواب بھی آئے گا۔ فرشتہ اس بندے کو کہتا ہے، اللہ تجھ پر درود بھیجے اور رحمتیں نازل کرے۔ قبولیت دعا کا نسخہ۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تم نے جلدی کی ہے، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو ان الفاظ کے ساتھ کہ جن کا وہ اہل ہے، اور مجھ پر درود پڑھو اور پھر دعا مانگو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی اب جو مانگو گے ملے گا۔ مشکلات اور مصائب کا حل اور گناہوں کا کفارہ۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہوں، اس کے لیے اپنے کل وقت میں سے کتنا خاص کروں؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھائی؟ فرمایا، جتنا چاہو، لیکن اگر چوتھائی سے بھی زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مرضی، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر صحابی رسول نے کہا، میں سارا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو تمہارے تمام دکھ دور ہو جائیں گے اور تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت ہے، تب اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام تفکرات اور مشکلات کے لیے خود ہی کافی ہو جائے گا۔ درود شریف سے پریشانیاں دور اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، سعودی عرب کے مشہور عالم دین فضیلت الشیخ ڈاکٹر صالح
مغامدی حفظ اللہ اپنی ذاتی مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے دل کی تکلیف ہوئی، ہاسپٹل داخل کروا دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کیا، یعنی اوپن ہارٹ سرجری کی۔ 24 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا، میرے جسم پر آلات لگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر میرے روم میں داخل ہوئے، ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، لیکن کچھ بتا بھی نہیں رہے تھے۔ آخر اصرار پر بتایا کہ آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، لیکن آپ کے دل پر خون جم گیا ہے، اس لیے آپریشن دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اب مجھے پہلی دفعہ اتنا خوف نہیں تھا جتنا کہ اب خوف آ رہا تھا کہ اب دوبارہ آپریشن ہوگا۔ اب میرے روم میں 14 ڈاکٹر آ چکے تھے۔ میں نے پریشانی میں ڈاکٹروں کو کہا کہ اب آپریشن کرو۔ ڈاکٹر صاحبان تیاری کے لیے آپریشن تھیٹر چلے گئے۔ میرے پاس ایک لبنانی نرس کھڑی تھی۔ اس نے کہا، یا صالح صلی اللہ علی محمد، اے صالح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ یہ دل سے نکلا ہوا درود شریف تھا۔ اب ڈاکٹر صاحبان تیاری کے لیے واپس آئے تو کیا دیکھا کہ پائپ کے ذریعے خون نکل گیا اور دل بالکل صاف ہو چکا تھا اور ٹھیک بھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹروں نے کہا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو شیخ صالح نے کہا، اس لبنانی نرس نے یاد کروایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور اور گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امت مسلمہ پر جتنی پریشانیاں، بیماریاں اور گناہ ہیں، انہیں معاف کروانے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو تم بھی اس کی طرح کہتے جاؤ، یعنی اذان کا جواب دیں، اور آخر میں مجھ پر درود بھیجو، اس لیے کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ اس کے بدلے اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ من چاہی مراد پوری۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا ابو بکر و عمر تھے۔ جب میں نے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا اور پھر اپنے لیے دعا مانگی تو سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو اور پاؤ، مانگو اور پاؤ، رحمتوں کی برکھا برسے گی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے اور کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ وہاں آپ سر بسجود ہوئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں ڈر گیا مبادا آپ کی روح ناقابض کر لی گئی ہو۔ میں نے قریب ہو کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا اور مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے اپنا خرچہ بیان کر دیا اور آپ نے فرمایا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ سے کہا، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے کہ جس نے آپ پر درود بھیجا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، جس نے آپ پر سلام بھیجا میں اس پر سلام بھیجوں گا، جس نے حدیث مبارکہ ہے، جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کیا، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت اور سفارش پکی ہوگی۔
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر صبح 10 مرتبہ اور ہر شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، وہ قیامت کے دن میری شفاعت اور سفارش کا حقدار ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ فرشتوں کی دعائے مغفرت کا حقدار۔ حدیث مبارکہ ہے، جب کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو جب تک وہ درود پڑھتا رہے، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اب چاہے وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ رحمت کے فرشتوں کا نزول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے مسنون درود پاک پڑھنا تمام رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، خوشیوں اور بہاروں کو اپنے دامت میں سمیٹنے کے برابر ہے۔ کونین کے تاجدار، امام کائنات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسنون درود پاک پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ مسنون درود ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا ابن مسعود سے ایک اور روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کو VIP پروٹوکول حاصل ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر گشت کرتے ہیں اور میری امت کے لوگوں کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کو معمول بنائیں، ہر مسئلہ حل ہوگا، ہر گناہ معاف ہوگا، مگر درود پڑھتے وقت یہ ضرور سوچا کرو کہ درود کے الفاظ ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں بنا رکھے۔ درود شریف پڑھنے کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے کئی فضائل ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، ما شئت، جتنا چاہو۔ میں نے کہا، چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، ما شئت، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، آدھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، 2/3؟ تو آپ نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ نے فرمایا، تب تمہاری
تب تمہیں تمہاری پریشانیوں سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب وہ ہوگا جو آپ پر زیادہ درود شریف بھیجتا تھا۔ وہ موقع جہاں درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض موقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید ہے۔ ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلاً ہر نماز کے آخری تشہد میں، قنوت نازلہ کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع بھی ہیں۔ درود کے بغیر دعا مکمل نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے آپ پر درود نہ بھیجا تو آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ پر درود بھیجا جائے۔ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جمعے کے دن تمام مسلمان بھائی جمعے کے دن کو عام دن یا معمولی دن قطعاً نہ سمجھیں، بلکہ اس دن اپنی تمام تر مصروفیات اور اپنی ضروری کام کو کسی اور دن یا کسی اور وقت میں نمٹانے کی منصوبہ بندی بنائیں، اور یاد رکھیں جو دن بھی ہماری زندگی کا گزر رہا ہے وہ دن دوبارہ کسی قیمت نہیں آئے گا۔ دنیا کے کام اور غیر ضروری مصروفیات، غیر ضروری دولت کی چاہت میں سرگرمیاں اور غافل ہونے کے پیچھے شیطانی پھندا ہے جس کو کم لوگ سمجھتے ہیں۔ بہرحال جمعے کے دن ان سنتوں پر عمل پیرا ہوں اور کوئی ایک بھی سنت کسی بھی جمعے ضائع نہ کریں۔ جمعے کے دن غسل کریں، مسجد پیدل چل کر جائیں، سوار نہ ہوں سوائے کسی مجبوری کے، امام کے پیچھے بیٹھیں، امام کے قریب بیٹھیں، خاموشی سے خطبہ سنیں، جسم کی صفائی کریں، تیل لگائیں، گھر کی خوشبو استعمال کریں، مسجد پہنچ کر خطبے سے پہلے جتنا ہو سکے نوافل پڑھیں، اچھے کپڑے پہنیں، مسواک لازمی کریں، صدقہ کریں، لغو حرکت نہ کریں، سورہ کہف پڑھیں۔ امام کا دوران خطبہ سورہ قاف پڑھنا مسنون عمل ہے۔ امام صاحب جمعے کے خطبے کو چھوٹا کریں اور نماز کو لمبا کریں۔ نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور منافقون یا سورہ اعلیٰ اور غاشیہ پڑھیں۔ امام جمعے کی نماز فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر مکمل کریں۔ اگر کوئی جمعے کے دن کا روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ ایک دن جمعے سے پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھے۔ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ جمعے کے دن بکثرت درود شریف پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ حافظ ابن قیم سے نقل کیا گیا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی زیادہ فضیلت یہ ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کے سردار ہیں۔
جمعے کا دن دوسرے دنوں میں ایسے ہے جیسے رمضان میں لیلۃ القدر۔ جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے، افضل دن ہے۔ جمعے کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جمعے کے دن سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے۔ جمعے کے دن سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا جنتیوں کو۔ اللہم اجعلنا منہم۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعے کے دن کے علاوہ باقی تمام دنوں میں جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہونے والا قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی روح بھی جمعے کے دن قبض ہوئی۔ اذان کے بعد ارشاد نبوی ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ جمعے کے روز لہٰذا تم اس دن مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا، جبکہ قبر میں آپ کا جسم عطر تو بوسیدہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی کہ وہ انبیاء اکرام کے جسموں کو کھائے۔ سبحان اللہ۔ کیا درود پڑھنے والے شخص کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں؟ جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنا ہر مسلم پر لازم ہے، اور درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس نبی پر صلوات و سلام بھیجتے رہو۔ اوقات و مقامات درود و شریف۔ پہلے تہجد میں درود پڑھنا چاہیے۔ درمیانی تہجد میں صرف تہجد بھی کافی ہے، تاہم پہلے تہجد میں درود شریف پڑھنا بھی جائز بلکہ مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور دوسرے تہجد میں خود اپنے آپ پر درود بھیجتے۔ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد سیدنا ابو امامہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول نے انہیں بتایا کہ نماز جنازہ میں مسنون یہ ہے کہ امام تکبیر کہے اور پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور میت کے لیے توجہ اور اخلاص کے ساتھ بعد کی تکبیرات میں دعا کرے اور کچھ نہ پڑھے، پھر سری طور پر سلام پھیر دے۔ نماز جنازہ میں مسنون یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد میت کے لیے توجہ اور اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے، اور یہ سب کچھ صرف ایک مرتبہ پڑھنا مسنون ہے، پھر خاموشی سے سلام پھیرنا چاہیے۔ جمعہ اور عیدین وغیرہ کے خطبے میں سیدنا نعمان بن ابی جحیفہ کہتے ہیں کہ میرے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیراداروں میں سے تھے۔
ایک دن انہوں نے منبر کے بالکل قریب سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا اور مجھ سے بیان کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر چڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر نبی آخر الزماں پر درود پڑھا اور فرمایا سیدنا ابو بکر اور عمر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین افراد تھے، اور کہا اللہ جہاں چاہتا ہے خیر کا ظہور کر دیتا ہے۔ اذان کے بعد امام مسلم نے اپنی صحیح میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے زبان نبوت سے یہ حدیث سنی کہ جب اذان پکاری جائے تو تم مؤذن کے مثل اذان کے کلمات کو دہراؤ اور پھر میرے اوپر درود پڑھو، اس لیے کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ یعنی مقام معبود طلب کریں، مقام محمود، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جس سے اللہ کا کوئی ایک بندہ نوازا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ چنانچہ جس نے بھی میرے لیے اللہ سے وسیلہ یعنی مقام محمود طلب کیا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ وہ دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ الصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ دعا کے وقت درود شریف، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور دعا سے قبل درود پڑھیں، دعا کی ابتدا، وسط اور اخیر میں درود پڑھیں، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے متعلق دونوں درودوں کے درمیان سوال کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بھی تھے۔ چنانچہ میں قعدہ اخیرہ میں بیٹھا تو میں نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ پر درود پڑھا، اس کے بعد اپنے لیے دعا کی تو آپ نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی کے لیے دست بدعا ہو تو سب سے پہلے اس ذات پاک کی اس کے شایان نشان حمد و ثنا کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنی حاجت بیان کرے، اللہ سے سوال کرے۔ ایسا کرنے والا اپنی دعا کی قبولیت کا زیادہ حقدار ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل ہے کہ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے اس کی دعا اور قبولیت کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے، چنانچہ جب وہ اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے تو حجاب اٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور اگر دعا میں سرے سے درود پڑھا ہی نہیں تو اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں چند معلومات۔ آخرت کے لفظی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد موت کے بعد آنے والی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ عقیدہ آخرت ایمان کی بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن مجید میں آخرت پر ایمان لانے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔
قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر میں انسان سے فرشتے سوال کرتے ہیں جن کو منکر جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے، پھر انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس ابدی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار دنیا کے نیک اعمال کرنے پر ہے۔ گویا یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے جہاں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم میں سے جو شخص اس دنیا میں نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، اسے روز قیامت انعامات سے نوازا جائے گا۔ ان میں سے ایک انعام قیامت کی ہولناک گرمی اور پیاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر سے سیراب ہونا ہے۔ کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو حضور اقدس کے تصرف میں دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس سے سیراب ہوگی۔ حوض کوثر سے سیراب ہونے والے خوش نصیبوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام اور مومنین کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود دینے کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ محشر میں سب انسان جمع ہوں گے۔ یہ مرحلہ سب کے لیے انتہائی مشقت اور پریشانی کا باعث ہوگا۔ اہل محشر مصیبت کے عالم میں سفارش کے لیے باری باری حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ہر نبی یہ جواب دے گا کہ تم میرے علاوہ کسی اور نبی کے پاس جاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی جائے گی تو آپ فرمائیں گے کہ اس منصب کا اہل میں ہی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش عطا ہوگی۔ آپ کی شفاعت سے حساب شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا شفاعت کرنے کا یہ اعزاز مقام محمود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرما دیں گے، جس کے لیے ترازو نصب کیا جائے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جہنم پر ایک پل نصب کیا جائے گا جسے حدیث مبارکہ میں پل صراط کہا جاتا ہے۔ پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پل سے گزریں گے۔ جو شخص دنیا میں نیکیاں کرنے میں جلدی کیا کرتا تھا وہ اس پل سے فوری گزرے گا، اور جو شخص دنیا میں نیکیوں میں تاخیر کرتا تھا اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ برائیاں معاف نہیں کریں گے تو وہ اس پل کو عبور نہیں کر سکے گا اور جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر یہ اعزاز عطا کیا جائے گا کہ وہ سب سے پہلے آپ اس پل کو عبور کریں۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے سے انسان کی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، عقیدہ آخرت کی نیکی کا شوق اور برائی سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا یقین انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اس عقیدے پر یقین کی وجہ سے انسان میں عمدہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور اس کے کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق انسان میں عبادت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ حج کا طریقہ
عازمین حج 8 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد احرام باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور حج کی نیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد منی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ منی مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کر حاجی وہاں سے میدان عرفات میں جاتے ہیں، جہاں حج کا مرکزی رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے۔ وقوف عرفہ کا معنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے۔ وہاں حج کا خطبہ سنا جاتا ہے، ظہر اور عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں رات کو پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ مزدلفہ کے میدان میں جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں چن لیتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کر کے سورج نکلنے کا انتظار کیے بغیر منی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں 3 جمرات میں سے آخری جمرہ، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، 7 کنکریاں مار کر قربانی کے لیے حلق یا قصر کرواتے ہیں۔ حلق کا مطلب سر منڈوانا اور قصر کا مطلب بال چھوٹے کروانا ہے۔ پھر حاجی احرام اتار کر غسل وغیرہ کر کے اپنا روزمرہ کا لباس پہن سکتے ہیں۔ 12 ذی الحجہ کی مغرب تک حاجی راتیں منی میں ہی گزارتے ہیں اور ہر روز تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے ہیں۔ اسی دوران کسی بھی وقت حرم کعبہ جا کر طواف کر لیں تو حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی 12 ذی الحجہ کو مغرب تک منی سے روانہ نہ ہو سکے تو اسے 13 تاریخ کو بھی رمی کرنا ہوگی، اور اگر مغرب سے پہلے نکل آیا تو بھی درست ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو حرمین کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب 2 عزت والی جگہیں ہیں۔ جو لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دن گزارتے ہیں۔ مسجد نبوی خصوصاً ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے سامنے تاریخی قبرستان بقیع غرقد، جس کو عرف عام میں جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس میں مدفون اہل بیت اطہر، صحابہ اکرام اور مشاہیر اسلام کی قبور پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ عبادت کا لغوی معنی بندگی اور فرمانبرداری ہے۔ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس میں عبادت کا تصور سب سے زیادہ وسیع ہے۔ باقی مذاہب میں ایک خاص طرز عمل کو عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے، اور یہ عبادت خاص ایام کے لیے مخصوص ہوتی ہے، جبکہ اسلام میں جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ایک عبادت ہے، وہاں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی عبادت کے زمرے میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں، غریبوں یا بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ الغرض ہر وہ فعل جس کے سر انجام دینے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری ہوتی ہو، عبادت کہلاتا ہے۔ اسلام جہاں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیتا ہے،
وہاں انسان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز انسان کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ اس دنیا میں ایک مکمل معاشرتی زندگی بسر کرے، اس دنیا سے لا تعلق ہو کر کسی کونے یا مسجد تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھے، بلکہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا ذمہ دار بندہ ہونے کی حیثیت سے معاشرے میں بھرپور کردار ادا کرتا رہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورۃ الذاریات میں فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسلامی عبادت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسلامی عبادات کے اثرات۔ اسلام میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی عبادات فرض کی گئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان کی تربیت ہوتی ہے اور وہ زندگی کا ہر عمل سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ نماز انسان کے ذہن میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہے۔ نماز انسان میں فرض شناسی، ضبط نفس اور مساوات یقین کو پختہ کرتی ہے۔ انسان کو برائی سے بچاتی ہے، پابندی وقت اور احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے۔ روزہ انسان کو عملی زندگی میں صبر سکھاتا ہے۔ روزے کی حالت میں مسلمان بھوک پیاس کے باوجود کچھ کھاتا پیتا نہیں۔ گویا روزہ انسان کو نفس اور شیطان کی تابع فرمانی سے روکتا ہے اور اس میں ضبط و برداشت پیدا کرتا ہے۔ روزہ قانون کی پابندی اور دوسرے انسانوں سے ہمدردی اور غم گساری کے جذبات کو مضبوط کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے کام۔ زکوٰۃ سے مال پاک ہونے کے ساتھ ساتھ باہمی تعاون کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ جب انسان اپنے محنت سے کمائے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ دوسروں کو دیتا ہے تو اس کا دل کنجوسی اور بخل سے پاک ہو جاتا ہے۔ حج سے انسان کو اطمینان قلب اور تقویٰ جیسی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ حج کے موقع پر روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ معاشی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر لاکھوں جانور قربان ہونے سے ان لوگوں کو بھی گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے جو غربت کی وجہ سے اس سے محروم رہتے ہیں۔ حج کے موقع پر اجتماعی مساوات کا عملی نمونہ پیش کیا جاتا ہے جو کہ دوسرے ممالک نان مسلمز کو برداشت نہیں۔ اسلام کا تصور۔ عبادت چند مخصوص اعمال تک محدود نہیں بلکہ ہر جائز کام اگر اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ مثلاً کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی خوشی غمی، ملازم اور تجارت وغیرہ۔ اسلامی عبادات کا جامع تصور انسان کی پوری زندگی کو عبادت میں ڈھال دیتا ہے۔ انسان اس دنیا کی ہوئی عبادت کا بدلہ آخرت میں پائے گا۔ ہمیں ہر عبادت کو اس کے حقیقی پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے انجام دینا چاہیے۔ ہر عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بادل یا آندھی کے آثار دیکھتے تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، مگر میں دیکھتی ہوں
کہ بادل دیکھ کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا پتہ اس آندھی میں کون سا عذاب پوشیدہ ہو جس سے ایک قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ آپ کی خشیت کا عالم یہ تھا کہ ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ نمازوں میں آپ کی خشیت الہی کے بارے میں صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور اس طرح گر گراتے کہ آپ کے سینے سے اس کی آواز سنی جاتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ زندگی کے آخری برسوں میں مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے۔ قیامت کے دن سے بہت ڈرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جائے۔ سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ زرد ہو جاتا۔ گھر والے عرض کرتے، آپ کو وضو کے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ فرماتے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگیوں کی خشیت الہی اور فکر آخرت کے ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ چند احادیث مبارکہ۔ الاحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ترجمہ، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ دے کر ہی۔ عاہد المریض فی مغرفۃ الجنۃ حتی یرجع، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے درمیان گزرنے والی روش پر ہوتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ ایک اور احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات آگے منتقل کر دے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔ عافیت کی دعا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ترجمہ، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور سلامتی مانگتا ہوں۔ ہر معاملے میں حسن خاتمہ کی دعا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، ترجمہ، اے اللہ تعالیٰ،
तमाम अमूर में हमारा इंजाम बेहतर कीजिए और हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अजाब से बचा दीजिए। मेज़बान के लिए दुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के पास खाना तलावत फरमाते तो मेज़बान के लिए ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी। तर्जुमा, ए अल्लाह, जिसने मुझे खिलाया आप इसे खिलाइए और जिसने मुझे पिलाया आप इसे पिलाइए। लिबास पहनने की दुआ। जब कपड़े बदलने लगें तो कपड़े पहनकर ये कलमात पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौबा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ये पहनाया और मेरी किसी कुव्वत और ताकत के बग़ैर मुझे अता फ़रमाया। दुआ मांगते हुए जिन आदाब का ख्याल रखना चाहिए इनमें से ये हैं कि दुआ के शुरू में अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए। दुआ हाथ उठाकर मांगे। मुअतदल आवाज़ से दुआ की जाए। ज़ाहिरी तौर पर दुआ कबूल न होने की सूरत में बेसब्री का मुज़ाहिरा ना किया जाए। दुआ के कबूलियत के यकीन के साथ दुआ करें। दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। खुशू और खुजू के साथ दुआ करें। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।